حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کتنا مومنوں کا اپنے محتاطوں کا خیال رکھتے تھے۔ صدیق اکبر جس دن خلیفہ بنے تھے تو صبح سویرے ٹوکرا سر پر اٹھایا مزدوری پر جا رہے تھے۔ کس نے جا کر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ تمہارا خلیفہ جو ہے وہ تو مزدوری پر جا رہا ہے۔ تو وہ دونوں پہنچے، حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میری اولاد بھی ہے، میرے گھر والے بھی ہیں، ان کو میں نے کھانا بھی تو کھلانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ نظام کو چلانا ہے، آخر وہ بھی تو میری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور ایسے ہے کہ آپ آئیے، ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ ہم جو وظیفہ بنے گا حکومت کی طرف سے یا جو سلطنت ہے اس کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا۔ مسجد کے اندر بیٹھے، مشاورت ہوئی، صحابہ کرام اکٹھے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کتنا وظیفہ تمہارا مقرر کیا جائے؟ تو صدیق اکبر نے آگے سے جواب دیا کہ میرا وظیفہ اتنا ہو جتنا ایک مزدور کی دہاڑی ہوتی ہے، یعنی جو ماہانہ مزدور کما لیتا ہے میرا بھی اتنا وظیفہ ہو۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، حضور اتنے میں آپ کا گزارا چل جائے گا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر مزدور کا گزارا چل جاتا ہے تو میرا بھی چل جائے گا، اگر میرا گزارا نہ چلا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ جب میرا گزارا نہیں چلتا تو پھر مزدور کا گھر کیسے چلے گا؟ تو یہ شان ہے مزدور کی۔ یہ پیغام لوگوں تک کس نے پہنچایا؟ محبوب کریم نے، کہ مزدور کا حق ہے، اس کا حق دو۔ تو سامعین محترم، مزدور کے حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی اجرت طے کرو۔ جب وہ مزدوری پر آئے تو اس کی اجرت طے کر دو کہ اتنے ہم آپ کو دیں گے، اس کے بعد کام پر لگاؤ۔ یہ نہ ہو کہ کام ہو جائے اس کے بعد مزدور کو اس کی مزدوری پوری نہ ملے، سارا دن دہاڑی کرے۔ آج کس دور میں کوئی 200-300 دے دے تو کیا بنے گا؟ اس کے گھر کا تو آٹا ہی پورا نہیں ہوگا، اور چیزیں تو اور رہیں۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ اس کی مزدوری طے کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یعنی اس کے کام کے فوراً بعد اس کی مزدوری دو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہو گیا، ٹھیک ہے جی آج میرے پاس رقم نہیں ہے، کل آپ واپس آ جانا۔ بھائی اس کا گھر ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس نے ان کو جا کر کھلانا ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ بابا شام کو آئے گا، کما کر لائے گا، ہمیں آ کر کھلائے گا۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو اس کے گھر کا کیا بنے گا؟ تو یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مزدور کو اتنا کام دو جتنی کہ وہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر زیادہ کام دیا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ کام کرواؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسے 1 دن کا کام 2 دن کا کام 1 دن میں کرنے کو کہہ دیتے کہ یہ کرنا ہے۔ بھائی وہ انسان ہے، اگر رب تبارک تعالی ہمارے اوپر ہماری جان سے زیادہ بوجھ ڈال دے تو ہم کیا کریں گے؟ تو سامعین محترم، مزدور کا جو حق ہے اس کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ ایک صحابی رسول